دوستو اس دنیا میں قریب 200 سے زیادہ کنٹریز ہیں اور ہر کنٹری میں کچھ نہ کچھ ایسا خاص ضرور ہے جو کسی دوسرے دیش میں بالکل نہیں پایا جاتا۔ اسی وجہ سے وہ ملک اپنے اس ایک چیز کی وجہ سے پوری دنیا بھر میں مشہور ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارا ملک پاکستان ان چیزوں میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ تو آج ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جن کو سن کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ پاکستان اپنے کلچر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگ پاکستان میں ہر سال پاکستان کے خوبصورت علاقوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ تو آج ہم اسی ہی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کر دینا۔ دنیا کی چند پرانی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب اس علاقے میں پروان چڑھی تھی جو کہ دریائے سندھ کے قریب پھیلی پھولی۔ آج بھی ان شہروں میں اس تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ یہ تہذیب درجنوں شہروں، قصبوں اور بہترین منصوبہ بندی پر مشتمل تھی۔ مطلب یہ شہر جو آج ویران پڑے ہیں، کبھی یہ دنیا کے ترقی یافتہ شہر تھے۔ ان لوگوں کی کھوپڑیاں اور ڈھانچے آج بھی انڈیا کے ایک عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔ یہ اس وقت ملی تھی جب ان شہروں کی کھدائی کی گئی تھی، لیکن ایک چیز ایسی ملی جس نے آج تک دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں اور ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، وہ ملنے والی مہریں۔ یہ کچھ مہریں ملی جب ان شہروں کی کھدائی کی جا رہی تھی۔ ان مہروں پر کچھ عجیب سی تصویریں بنی تھی، جیسا کہ بیل اور دوسرے جانوروں کی تصویریں بنی تھی، لیکن ان پر یہ کیا لکھا ہے یہ آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اور پھر جس دن کسی شخص نے اس تحریر کو پڑھ لیا، اس دن وادی سندھ کی بہت ساری خفیہ چیزوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اس دور کے ملنے والے ہیرے اور جواہرات یہ جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان میں کچھ موتی ہیں تو کچھ گہنے اور کچھ ہار ملے تھے اس دور کے۔ اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج سے قریب 2000 سال پہلے وادی سندھ کے لوگ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ یہ شہر کبھی بہت زیادہ آباد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے لاکھوں لوگ پاکستان میں وادی سندھ کی ان آثار کو دیکھنے آتے ہیں۔ جتنے بھی شہر ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی خوبصورتی ہے، ان میں پہاڑ ضرور ہوں گے، کیونکہ پہاڑ کسی بھی شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں پہاڑ نہ ہو؟ پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا کے بہت اونچے اونچے پہاڑ ہمارے پیارے دیش پاکستان میں موجود ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جس کو K2 کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ پہاڑی سلسلہ کوہ قراقرم کی ایک بلند ترین چوٹی ہے اور یہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 8611 میٹر ہے۔ اسے پہلی بار 31 جولائی 1954 میں سر کیا گیا۔ پہلی بار کو اس کے باٹم تک گیا تھا۔ ابھی یہی نہیں، ابھی اور سنیے، دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی بھی ہمارے دیش پاکستان میں ہی ہے، جس کا نام ہے ناگا پربت۔ ناگا پربت پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی ہے۔ زندگی میں آپ نے ایک نہ ایک بار ضرور ان 7 ونڈرز آف دا ورلڈ کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا 8واں عجوبہ کون سا ہے؟ دنیا کا 8واں عجوبہ ہمارے ملک پاکستان میں ہی ہے، جس کو ہم شاہراہ قراقرم کے نام سے جانتے ہیں، یعنی قراقرم ہائی وے۔ یہ اب تک دنیا کی سب سے اونچی ہائی وے ہے اور یہ تقریباً 800 میل لمبی ہے۔ یہ پاکستان کے ایبٹ آباد سے لے کر چین کے کانگشر تک جاتی ہے اور اسے پاک چین دوستی ہائی وے بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے جس بھی امیر یا غریب ملک میں چلے جاؤ، آپ کو یہ گاڑی وہاں ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ اس گاڑی کا نام ہے ایمبولینس۔ ایمبولینس دنیا کی ہر ملک، ہر دیش، ہر شہر میں پائی جاتی ہے، لیکن اس نام کی گاڑی زندگی میں آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھ رکھی ہوگی۔ اس کا نام ہے ایدی ایمبولینس سروس۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ ایسے تو پاکستان میں کئی نام کی گاڑیاں ہیں، لیکن یہ کوئی عام گاڑی نہیں بلکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس ہے۔ آخر اتنے نیکی کا کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کون بنا سکتا ہے؟ تو اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہیں یہ عبدالستار ایدی۔ انہوں نے یہ ایمبولینس بنائی تھی اور ان کی ایک فاؤنڈیشن بھی ہے، ایدی فاؤنڈیشن، جو کہ پاکستان میں لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کھیلوں کی بات ہو رہی ہو اور اس میں پاکستان کا نام نہ آئے، ایسا ہونا بالکل ناممکن ہے۔ پاکستان ہمیشہ ہی سب کھیلوں میں آگے رہا، چاہے میدان ہاکی کا ہو، چاہے میدان کرکٹ کا ہو، پاکستان نے کہیں نہ کہیں اپنا جھنڈا ضرور گاڑا ہے
اور اب پاکستان کی فٹ بال ٹیم بھی کافی بہتر ہونے جا رہی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ اس دنیا میں جتنا بھی فٹ بال کھیلا جاتا ہے ان میں سے تقریباً 70% فٹ بال پاکستان تیار کرتا ہے۔ ہو گئے نا شاکڈ؟ یقیناً آپ بھی نہیں مان رہے ہوں گے، لیکن یہ سچی بات ہے، کیونکہ پاکستان کے جفاکش اور محنتی لوگ اپنے ہاتھوں سے ان فٹ بالوں کو بناتے ہیں اور یہ فٹ بال پوری دنیا میں سپلائی کیے جاتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جو فیفا ورلڈ کپ میں فٹ بال یوز کیے جاتے ہیں وہ بھی تقریباً پاکستان ہی سے بن کر جاتے ہیں، اور پاکستان کھیلوں کا سامان تیار کرنے میں پہلے نمبر پر ہے۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو پھر کھانے کا کیا فائدہ بوس؟ آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ نمک کی کانوں سے آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی دوسری بڑی کان، جسے کان نمک کھیوڑا بھی کہا جاتا ہے، وہ پاکستان میں ہی موجود ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی اور دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ یہاں سے ہر سال لاکھوں ٹنوں کے حساب سے نمک کو سپلائی کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، جو نمک آپ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن لاکھوں لوگ صرف اس نمک کی کان کو ہر سال دیکھنے آتے ہیں، کیونکہ یہاں نمک کو کاٹ کر کچھ اس طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں جس کو آپ لوگ دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے، جیسا کہ یہ سوئمنگ پول بنایا گیا ہے نمک میں، اور یہی مسجد بھی نمک کی اینٹوں سے ہی بنائی گئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہاں نمک کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنائے جاتے ہیں اور نمک کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ ان نمک کے برتنوں کو پورے پاکستان کے لوگ خرید کر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، اور اس کان سے ہر قسم کا نمک بنایا جاتا ہے اور پاکستان میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے۔ دوستو ویسے تو پاکستان میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں جن پر ہم ایک بار نہیں بلکہ سینکڑوں بار ویڈیوز بنائے تو بھی کم ہوں گی، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ٹاپ 10 فیکٹ بتائے ہیں پاکستان کے بارے میں، اور وہ فیکٹ ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔